ایک انتہائی مصروف اور ہنگامہ خیز رات کا تصور کریں۔ ایک ایسا ریسٹورنٹ جہاں واقعی تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ بالکل، خاص طور پر ویکینڈز پر تو یہی حال ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور چاروں طرف بس برتنوں کی کھنکھناہٹ ہے، کچن کی شدت گرمی اور اندر سے آتی ہوئی شیف کی تیز آوازیں، اور بیچارے ویٹرز جو پسینے میں شراب اور حال سے کچن تک بس ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں۔ اور وہ آرڈرز کی پرچیاں جن پر سب سے زیادہ الجھن ہوتی ہے۔ اوہ ہاں، ایک طرف کسی ٹیبل پر آرڈر لیا جا رہا ہے تو دوسری طرف کچن میں شیف چلا رہا ہے کہ بھئی یہ پرچی پر لکھی لکھائی ہی سمجھ نہیں آ رہی، مطلب چکن کڑھائی میں مرچ کم رکھنی تھی یا زیادہ، کسی کو نہیں پتا۔ اور اس سب کے دوران گاہک باہر اپنا بل مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور وہ اپنی گھڑیوں کو گھورتے ہوئے شدید جھنجلاہٹ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ایک ایسا منظر ہے جو ہم سب نے ہی کبھی نہ کبھی دیکھا ہے۔ یہ بظاہر ایک چلتا ہوا بہت کامیاب کاروبار لگتا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا غور کریں تو اندرونی طور پر یہ ایک مکمل افراتفری ہے۔ جی، ایک چھپا ہوا بحران کہہ لیں اسے۔ صحیح۔ ذرا سوچیں، ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں مصنوعی ذہانت یا اے آئی گاڑیاں چلا رہی ہیں، لیکن جب ہم کسی عام ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا اندرونی نظام آج بھی 90 کی دہائی کے طریقوں پر اٹکا ہوا ہے۔ وہی پرچیاں، رجسٹر اور زبانی یاد دہانیاں۔ واقعی یہ تضاد بہت حیران کن ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع یہی تضاد ہے۔ ہم ان معلومات کا مطالعہ کر رہے ہیں جو بز ایپ نامی ایک کمپنی کے کسٹم سمارٹ سولوشنز کے بارے میں ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک سمارٹ ایپ ریسٹورنٹ کے کاروبار سے اس بدانتظامی، چوری اور تاخیر کا مکمل خاتمہ کر سکتی ہے۔ چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ضرور۔ دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ میں ٹیکنالوجی یا سافٹ ویئرز کی کوئی کمی ہے۔ اگر کوئی بھی ریسٹورنٹ کا مالک چاہے تو وہ انٹرنیٹ سے درجنوں بنی بنائی ایپس بس ایک کلک پر ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ ایپس تو بہت ساری دستیاب ہے۔ جی ہاں، لیکن جو بنیادی خامی اس پوری صورتحال میں نظر آتی ہے وہ ٹیکنالوجی کی دستیابی نہیں ہے، بلکہ اس ٹیکنالوجی کا زمینی حقائق اور ایک مخصوص ریسٹورنٹ کی ضرورت کے مطابق نہ ہونا ہے۔ مطلب ہر ریسٹورنٹ کا اپنا ایک الگ مزاج ہوتا ہے۔ یعنی ایک فائن ڈائننگ کا انداز دیسی ریسٹورنٹ سے الگ ہوگا؟ بالکل، ایک دیسی کڑھائی والے کا کچن اور اس کے کام کرنے کی رفتار ایک فائن ڈائننگ یا کسی سوشی بار سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک مالک کوئی عام سی مارکیٹ میں دستیاب ایپ خریدتا ہے جو ہر طرح کے کاروبار کے لیے بنی ہوتی ہے، مطلب جوتوں کی دکان سے لے کر بیکری تک کے لیے، جی، تو وہ ایپ اس مخصوص ریسٹورنٹ کے کچن اور ہال کے تال میل کو بالکل نہیں سمجھ پاتی۔ بز ایپ کا ماڈل دراصل اسی کسٹمائزیشن یعنی مرضی کے مطابق ڈھلنے کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر مارکیٹ میں پہلے سے بنی بنائی ایپس موجود ہیں جنہیں فوراً خریدا اور استعمال کیا جا سکتا ہے، تو کوئی مالک ایک کسٹم ایپ بنوانے کے طویل عمل میں کیوں پڑے گا؟ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بز ایپ کوئی آف دا شیلف پروڈکٹ فروخت نہیں کرتی۔ مطلب بنی بنائی چیزیں نہیں دیتے؟ بالکل نہیں، یہ 100% صارف کی مرضی کے مطابق ایپ ڈیزائن کرتے ہیں۔ اگر میں اس کی میکینکس کو سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے برانڈ کی دکان سے ریڈی میڈ سوٹ خریدنے کے بجائے ایک درزی کے پاس جا کر اپنے ناپ کا سوٹ سلوانا تاکہ وہ کندھوں اور کمر سے بالکل فٹ آئے۔ کیا بات ہے، بالکل درست تشبیہ دی۔ اور سب سے اہم بات، اس سوٹ کو اپنی الماری میں لٹکا کر اس الماری کی چابی بھی اپنی جیب میں رکھنا تاکہ کوئی اور اسے نہ کھول سکے، کیونکہ ایک بہت بڑی بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کسٹم ماڈل میں ڈیٹا دوسروں کے پاس نہیں ہوتا۔ جی، وہ کسی تھرڈ پارٹی سرور پر نہیں ہوتا، بلکہ صارف کا 100% اختیار ہوتا ہے اور تمام ڈیٹا اس کے اپنے گوگل کلاؤڈ پر محفوظ رہتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک عام ریسٹورنٹ جو شاید دن کی 100-200 بریانیاں ہی بیچتا ہو، اس کے لیے اپنے ڈیٹا کو ذاتی گوگل کلاؤڈ پر رکھنے کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیا یہ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا مسئلہ نہیں ہے؟ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بڑی کارپوریشنز کو ڈیٹا کی فکر کرنی چاہیے، لیکن ایک مقامی ریسٹورنٹ کا ڈیٹا بھی اس کے لیے آج کے دور میں سونے کی کان کی طرح ہے۔ سونے کی کان؟
وہ بھلا کیسے؟ دیکھیں، اس ڈیٹا کے اندر محض یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آج کتنے پیسے کمائے، اس میں گاہکوں کے پورے رویے چھپے ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی ٹرینڈز۔ جی، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی رات کو کون سی ڈش سب سے زیادہ بکتی ہے، یا مہینے کے کن دنوں میں سیلز عروج پر ہوتی ہیں، یا پھر جب موسم سرد ہوتا ہے تو کس مخصوص سوپ کی طلب اچانک بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، یہ تو واقعی بہت کام کی معلومات ہے۔ بالکل، اور آج کی کاروباری دنیا میں یہی معلومات اصل طاقت ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ریسٹورنٹ کوئی عام سی سستی ایپ استعمال کرتا ہے تو اس کا سارا قیمتی ڈیٹا اس ایپ بنانے والی کمپنی کے سرورز پر جا رہا ہوتا ہے۔ اوہ، مطلب سارا کنٹرول اس کمپنی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور ذرا سوچیں، اگر کل کو وہ کمپنی اپنا ماڈل تبدیل کر لے، اپنی فیسیں بڑھا دے، یا خدا نہ خواستہ بند ہی ہو جائے، تو اس ریسٹورنٹ کا برسوں کا قیمتی ریکارڈ ایک لمحے میں غائب ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ کاروبار مکمل طور پر کسی اور کے رحم و کرم پر چل رہا ہوتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ جب یہ بتایا جاتا ہے کہ بز ایپ میں سارا ڈیٹا صارف کے اپنے گوگل کلاؤڈ پر ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ریسٹورنٹ مالک کے ہاتھ میں اس کے کاروبار کی مکمل خود مختاری دے دی ہے۔ جسے ہم بزنس آٹونومی کہتے ہیں۔ بالکل، ایپ صرف ایک ذریعہ ہے، لیکن جو معلومات پیدا ہو رہی ہیں، جو کسٹمر بیس بن رہا ہے، وہ 100% مالک کی اپنی ملکیت ہے۔ وہ جب چاہے اور جیسے چاہے اسے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ محض پرائیویسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کاروبار کی بقا کا معاملہ ہے۔ یہ تو واقعی ایک ایسا پہلو ہے جسے اکثر کاروباری افراد شروع میں نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں انہیں پچھتانا پڑتا ہے۔ ڈیٹا کی ملکیت طویل مدتی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ خیر، چلیں اب اس کلاؤڈ اور سرور کی غیر مری دنیا سے نکل کر دوبارہ اسی ہال اور کچن کے شور میں چلتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ جی ضرور، اصل ایکشن تو وہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سامنے آیا ہے کہ یہ ایپ ہال اور کچن کے درمیان موجود رابطے کے خلا کو ڈیجیٹل مینیو اور کچن ڈسپلے، جسے KOT کہتے ہیں، اس کے ذریعے ختم کرتی ہے۔ جی، کچن آرڈر ٹکٹ۔ اب اس کے کام کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ ویٹر گاہک کے پاس کھڑا ہو کر جیسے ہی اپنے ٹیبلٹ یا موبائل پر آرڈر فیڈ کرتا ہے، وہ آرڈر اسی سیکنڈ کچن میں لگی اسکرین یا تھرمل پرنٹر پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اس سے وقت کی بہت بچت ہوتی ہے۔ جی ہاں، ویٹر کو پرچی لے کر اس ہجوم کو چیرتے ہوئے کچن کی طرف بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور نہ ہی شیف کو ویٹر کی جلدی میں لکھی گئی وہ خراب لکھائی پڑھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ اور کوئی آرڈر غلط بھی نہیں ہوتا۔ بالکل، ساتھ ہی ٹیبل مینجمنٹ اور بلنگ کا نظام ہال کا پورا نقشہ اسکرین پر دکھاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کون سا ٹیبل خالی ہے، کس کا کھانا جا چکا ہے، اور کس کا ایک کلک پر بل بنانا ہے، اور پھر تھرمل پرنٹر سے ایک پروفیشنل رسید نکل آتی ہے۔ یہ سب بہت ہموار اور تیز رفتار ہو جاتا ہے۔ یہ سننے میں تیز رفتار تو بہت لگتا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ جی فرمائیے۔ ہم اکثر کسی خاص ریسٹورانٹ میں جاتے ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں کا ماحول دوستانہ ہوتا ہے، وہاں کا ویٹر مسکرا کر بات کرتا ہے، ایک طرح کا انسانی تعلق بناتا ہے۔ جب یہ سب کچھ اسکرینوں، کلکس اور آٹومیشن کے ذریعے ہونے لگے گا تو کیا یہ سارا عمل بہت زیادہ مشینی اور بیرو نہیں ہو جائے گا؟ مطلب وہ انسانی پہلو تو ختم ہو جائے گا نا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو صورتحال اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا سوچئے، ایک روایتی نظام میں ویٹر کا اصل کام کیا بن کر رہ جاتا ہے؟ وہ بیچارہ ایک پرچی پر آرڈر لکھتا ہے، پھر ہال کے ایک سرے سے کچن تک دوڑ لگاتا ہے، وہاں جا کر شیف کو چیخ کر سمجھاتا ہے، پھر واپس آ کر دیکھتا ہے کہ کھانا تیار ہوا یا نہیں، اور پھر آخر میں بل بنوانے کے لیے کاؤنٹر کی لمبی لائن میں کھڑا رہتا ہے۔ ہاں، یہ تو اس کی روٹین بن جاتی ہے۔ تو اس ساری بھاگ دوڑ میں وہ دراصل مہمان نوازی تو نہیں کر رہا نا، وہ تو بس ایک لاجسٹکس رنر بن چکا ہے۔ ایسے اس کے ذہن پر اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ وہ کسی گاہک سے مسکرا کر بات کرنے یا کوئی نئی ڈش تجویز کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اسمارٹ سسٹم دراصل ویٹر کو اس مشینی بھاگ دوڑ سے آزاد کر رہا ہے۔ جب اسے معلوم ہے کہ اس کے ایک کلک پر آرڈر بغیر کسی غلطی کے کچن پہنچ چکا ہے اور بل بھی خود بخود تیار ہو رہا ہے، تو وہ اپنا سارا وقت گاہکوں کی مہمان نوازی پر لگا سکتا ہے۔ اوہ واہ، یہ نقطہ تو بہت زبردست ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی انسانی تعلق کو کم نہیں کر رہی، بلکہ دراصل بہتر بنا رہی ہے۔ وہ ویٹر کو اس کا اصل کام کرنے کا موقع دے رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہال میں گاہکوں کو سنبھالنا تو چلیں ایک پہلو ہو گیا، لیکن ریسٹورنٹ کے مالک کا اصل درد سر اکثر وہ نہیں ہوتا جو ہال کی روشنیوں میں ہو رہا ہوتا ہے۔
اصل پریشانی تو وہ ہے جو پردے کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ آپ کچن اور سٹور روم کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، کچن کے اندر جہاں سارا خام مال رکھا ہوتا ہے۔ معلومات کے مطابق خام مال جیسے کہ چکن، گھی اور سبزیوں کا مکمل حساب اب یہ سسٹم خودکار طریقے سے رکھتا ہے۔ کوئی بھی چیز ختم ہونے سے پہلے ایپ ایک الرٹ جاری کر دیتی ہے تاکہ کام نہ رکے۔ یہ انوینٹری مینجمنٹ کا سب سے مشکل حصہ ہوتا ہے۔ جی، اور اس سسٹم سے چوری اور بد انتظامی کا راستہ مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے۔ میں اس کو ایک نئی تشبیہ دے کر دیکھتی ہوں۔ یہ ایپ دراصل ایک ایسے خاموش اور نہ تھکنے والے چوکیدار کی طرح کام کر رہی ہے جو فریزر میں پڑے چکن اور شیلف پر رکھے گھی کے ہر ڈبے پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ چوکیدار والی تشبیہ بہت فٹ بیٹھتی ہے، کیونکہ ریسٹورانٹ کے کاروبار میں آپ کو پتا ہے منافع کا مارجن اکثر بہت کم ہوتا ہے۔ بالکل۔ ایک مالک ہال میں گاہکوں کو بہترین کھانا پیش کر کے جو تھوڑا بہت منافع کماتا ہے نا، وہ اکثر کچن کے پچھلے دروازے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ مطلب کچن کے اندر ہی ضائع ہو جاتا ہے؟ جی، یہ ضیاع یا تو فضول خرچی اور بد انتظامی کی شکل میں ہوتا ہے، مثلا شیف نے اندازے سے بہت زیادہ تیل استعمال کر لیا، یا پھر جو کہ اکثر ہوتا ہے چوری کی صورت میں ہوتا ہے۔ ایک انسان کے لیے چاہے وہ کتنا ہی ایماندار کیوں نہ ہو، یہ حساب رکھنا عملی طور پر ناممکن ہے کہ آج کچن میں 50 کلو چکن آیا تھا، اس میں سے کتنی کڑاہی بنی اور کتنا باقی بچنا چاہیے تھا۔ ہاں، پرچیوں کے نظام میں تو یہ پکڑنا ناممکن ہے۔ بالکل، جب حساب دستی طریقوں سے رکھا جاتا ہے تو ہیرا پھیری کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب ایپ اسے خودکار کرتی ہے تو وہ ہر ڈش کے ساتھ جڑی ہوئی ایک ریسیپی کے تحت چلتی ہے۔ مطلب سسٹم کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ڈش میں کتنا سامان لگا؟ جی ہاں، اگر سسٹم میں ایک بریانی کی سیل درج ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انوینٹری سے خود بخود 150 گرام چکن اور 50 گرام آئل کم ہو جانا چاہیے۔ اگر فزیکل سٹاک اور سسٹم کے سٹاک میں ذرا سا بھی فرق آتا ہے تو مالک کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے۔ خواب مال کا کریک رکھنا براہ راست منافع میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مالکان کو اکثر اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی انوینٹری کس حد تک لیک ہو رہی ہے۔ جب یہ چوری اور ضیاع رکتا ہے تو آپریشنز خود بخود ہموار ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہ سب کنٹرول ہو گیا تو اگلا قدم اس کامیابی کو ماپنا اور کاروبار کو مزید پھیلانا ہوتا ہے۔ جی، جسے ہم سکیلنگ کہتے ہیں۔ بالکل، اور اس کے لیے رپورٹس کی طاقت کا ذکر کیا گیا ہے۔ روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ رپورٹس گراف کی صورت میں دستیاب ہوتی ہیں۔ سسٹم بتاتا ہے کہ کون سی ڈش سب سے زیادہ بک رہی ہے اور اصل منافع کتنا آ رہا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ریسٹورنٹ ہوں تو بز ایپ ان سب کو ایک ہی ایپ میں یکجا کر سکتا ہے۔ یہ ملٹی برانچ مینجمنٹ کے لیے بہت زبردست فیچر ہے۔ زبردست تو ہے، لیکن میں یہاں ایک خدشہ ظاہر کرنا چاہوں گی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ رپورٹس، بے تحاشا نمبرز اور لمبی چوڑی شیٹس دیکھ کر عام دکاندار یا ریسٹورنٹ کا مالک جو پہلے ہی تھکا ہوتا ہے وہ مزید پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا معلومات کا یہ حد سے زیادہ بوجھ یعنی انفارمیشن اوور لوڈ اس کے لیے ایک نئی مصیبت نہیں بن جائے گا؟ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور آپ کا یہ خدشہ بالکل بجا ہے۔ کوئی بھی کاروباری شخص نمبروں کی اس بھول بھلیا میں نہیں الجھنا چاہتا، لیکن یہاں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ بصری رپورٹس ہیں، یعنی گرافکس۔ اچھا، یعنی نمبرز کی بجائے تصویریں یا گراف؟ جی، بصری رپورٹس دراصل اس پیچیدہ ڈیٹا کو بہت آسان بنا دیتی ہیں۔ ایک مالک کو ہزاروں رسیدیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اسکرین پر صرف ایک سادہ سا گراف نظر آتا ہے۔ تو وہ ایک ہی نظر میں صورتحال سمجھ جاتا ہے۔ بالکل، اگر گراف دکھا رہا ہے کہ اس کی زیادہ تر کمائی صرف باربیکیو آئٹم سے آ رہی ہے اور چائنیز مینو نقصان میں جا رہا ہے، تو یہ جاننا مالک کو فوراً فیصلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اسے مارکیٹنگ کس چیز کی کرنی ہے اور کون سا خام مال زیادہ خریدنا ہے۔ واہ، یعنی ڈیٹا خود اسے مشورہ دے رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ معلومات بوجھ نہیں ہے، یہ پاور ہیں۔ اور جہاں تک ایک سے زیادہ کاروباروں کو یکجا کرنے کی بات ہے تو یہ ایک ہی ایپ کو ایک مکمل بزنس ایمپائر کا کنٹرول روم بنا دیتا ہے۔ مالک چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ اپنے تمام برانچز کا موازنہ اور کنٹرول ایک ہی اسکرین سے کر سکتا ہے۔ یہ تشریح واقعی اس انفارمیشن اوورلوڈ والی الجھن کو دور کر دیتی ہے۔ ڈیٹا اگر بصری ہو تو وہ واقعی ایک بہترین مشیر بن جاتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے اس ساری تفصیل کو سمجھا، کیسے یہ ایپ
ہال، کچن اور انوینٹری کو ایک اسکرین پر سمیٹتی ہے۔ بات کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری اور بڑی زبردست پیشکش کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ بز ایپ اپنے اعتماد کی بنیاد پر فری ڈیمو کی سہولت بھی دیتا ہے۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔ جی، یعنی آپ اپنی ایپ بنوا کر پہلے سے چیک کریں، اگر کام واقعی پسند آیا اور آپ کو لگا کہ مسائل حل ہو رہے ہیں تو قیمت پر بات ہوگی، ورنہ ڈیمو کی کوئی فیس نہیں ہے۔ اور ان سے رابطے کے لیے واٹس ایپ نمبر 0315730733 استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پھر ان کا یوٹیوب چینل @BizAppOfficial بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ فری ڈیمو کا ماڈل دراصل کلائنٹ کا اعتماد جیتنے کا ایک بہت شفاف طریقہ ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں اپنے سلیوشنز پر کتنا یقین ہے۔